نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو زندگی بھر کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک قیمتی سرمایہ اور بڑا عظیم اور بڑا تحفہ دینے لگا ہوں۔ بہت سارے سامعین اور ناظرین کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مجرب عمل اور وظیفہ بتلا دیں کہ جس کو ہم کریں، جو آسان بھی ہو اور ہم جلد اپنے مقاصد میں کامیابی بھی حاصل کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات اور ہماری مصیبتوں کو بھی ٹال دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات اور مصیبتوں کو بھی آہستہ آہستہ دور فرما دیں۔ تو ایسا عمل اور وظیفہ، پیارے سامعین و ناظرین، ہمارے پاس سب سے عظیم، سب سے بڑا جو تحفہ ہے نا، وہ دو چیزیں، ایک مسنون اذکار اور مسنون دعائیں، نمبر دو خود دعا جو ہے نا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایک طرف سفارش کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہوں، پیسوں کی بوریاں کھود دی جائیں اور ڈگریوں کے انبار لگا دیے جائیں، اور دوسری طرف آپ یا آپ کے لیے یا آپ کی خاطر مانگی جانے والی دعائیں ہوں، تو بسا اوقات یہ پیسے، یہ سفارشیں اور یہ ڈگریاں یہ نیچے رہ جاتی ہیں، اور آپ کی دعائیں، یہ آپ کے لیے مانگی جانے والی دعائیں، یہ آپ کو اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کی لڑائی ہوتی تھی تو ایک مرتبہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے، پوری رات جو ہے نا سجدے میں سر رکھ کر جو ہے نا دعائیں مانگتے رہے اور روتے رہے۔ صبح ہوئی، ایک اللہ والے کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ والے، آپ عظیم لوگ ہیں، دشمن اپنا بہت بڑا جنگی بحری بیڑا سمندر میں داخل کر چکا ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ وہ صاحب کشف، صاحب کرامت بزرگ تھے، انہوں نے نظریں اٹھا کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جب دیکھا، اس کے بعد بولے، اے صلاح الدین ایوبی، دشمن کا جو جہاز تھا اور جو جنگی بحری بیڑا تھا، وہ آپ کے رات کے آنسو نے نا ڈبو دیا اور وہ غرق ہو گیا۔ یہ سننا تھا تو صلاح الدین ایوبی جو ہے نا بڑے خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہو گئے، کیا آپ نے جو رات بھر دعائیں مانگی ہیں، چونکہ ان کے اوپر پریشانی تھی، اپنی پریشانی کے لیے پریشانی رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، تو آپ کے رات کے آنسو نے اور مانگی جانے والی دعاؤں نے دشمن کا جو جنگی بحری بیڑا تھا نا وہ ڈبو دیا۔ اتنے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے قاصد آیا کہ سرحد سے یہ خبر آئی ہے کہ دشمن کا جو سب سے بڑا جنگی بحری بیڑا جو انہوں نے سمندر میں اتارا تھا وہ غرق ہو گیا ہے اور تباہ ہو گیا ہے۔ تو پیارے سامعین، یہ واقعہ اور سنانے کا مقصد یہ تھا کہ شعبان کے مہینے سے آپ ایک وقت خاص کریں، یعنی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا سوتے وقت آپ 2، 4، 6 رکعت صلاۃ شکر، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت اور صلاۃ تہجد کی نیت سے نوافل ادا کریں۔ اس کے بعد کچھ درود شریف پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو میسر ہو، اور اس کے بعد نا دعائیں مانگیں۔ آپ کم از کم 20 منٹ تک دعائیں مانگتے رہیں، اور رونے کی شکل بنا کر دعائیں مانگیں، اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کی ہر فریاد کو سنیں گے، آپ کا ہر مقصد حل ہوگا۔ سب سے بہترین، سب سے طاقتور، سب سے آزمودہ عمل اور وظیفہ ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے نا، آج ہم ذکر اذکار بہت کرتے ہیں، وظیفے بہت پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صرف ہم جو ہے نا دعا کو نا ٹائم نہیں دیتے۔ ہم پوری اخلاص کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ نا 5 منٹ بھی دعا نہیں مانگتے،
آپ صرف دعا مانگیں، بس تھوڑے بہت یہ پڑھ لیں، اس کے بعد شعبان ہی سے نا آپ یہ عمل شروع کریں۔ آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کے غریب بندہ ہوں، میری یہ بیٹی ہیں اور یہ بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے کمزور ہیں، اے اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنی خزانے سے مال و دولت عطا فرما، مجھے اچھا کام کاروبار اور بزنس عطا فرما۔ بس یہ دعائیں مانگتے رہیں۔ رشتے کے لیے مانگیں، ملازمت کے لیے مانگیں، اولادوں کے لیے مانگیں، کاروبار کے لیے مانگیں، صرف دعائیں مانگیں بس۔ شعبان سے یہ عادت بنا لیں، اور آگے رمضان میں تو آپ نا کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نا صرف ہاتھ اٹھا کرنا افطاری کے وقت اور رات کو سونے سے قبل دعا مانگیں، اور تہجد کے وقت دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ جس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے نا وہ صرف مانگنا اور دعا ہے، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ ایسی دعا مانگنے والا بنا دے جو ہمارے مقاصد کے حصول میں جو قبول ہو، ایسی دعا ہو جتنی ہماری رکاوٹیں ہیں پریشانی ہیں اس دعا کے بعد وہ دور ہو جائیں، مقاصد کے حصول میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔